اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بستیوں میں سے جو بھی مال فے کے طور پر دلوا دے وہ تو اللہ کا حق ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا۔ ایسا مال جو کفار سے بغیر جنگ کیے ہوئے حاصل ہو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہاں مال فے کی تقسیم کا بیان ہو رہا ہے، مصارف ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دولت چند اغنیاء کے ہاتھ میں گردش کرتی رہے، بلکہ ہمارا مذہب اسلام اس کا اس طریقے سے پھیلاؤ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد اور کوئی بھی طبقہ محروم نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں۔ گویا ہمارا مذہب اسلام سب کے حقوق ادا کرتا ہے، سب میں مساوات قائم کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور اقتصادیات کے اس عظیم فلسفے کے علاوہ قانون سازی کے منبع اور مصدر کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تم کو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام منع کرے اس سے باز رہو۔ وہ تمام قوانین اور مسائل اور احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان کی اتباع واجب ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا سنت صحیحہ کی صورت میں ہو۔ کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کا ذکر کیا ہے اور ان کے اوصاف ذکر فرمائے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، مال فے ان مہاجرین فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکالے گئے، یعنی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہیں کافروں نے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا اور وہ اپنے گھروں اور جائیدادوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے قوم کی مخالفت مول لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو اپنے عمل سے سچ کر دکھایا۔ یہ مہاجرین کی شان اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائی اور ان کی صفات کا ذکر کیا کہ یہی سچے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف اور ان کی اوصاف کا ذکر کیا ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور یہ مال فے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے سے اس جگہ یعنی مدینہ منورہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہے۔ اس سے مراد وہ انصار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے جو مدینہ منورہ کے اصل باشندے تھے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کا ارشاد ہے اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائے وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ انصار کی ایثار کی صفت تھی کہ باوجود اپنی حاجت کے اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے اور ان کے لیے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوئے،
ان میں ایثار پایا جاتا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مہاجرین اور انصار کے نقش و قدم پر چلے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور یہ مالف ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے۔ اس سے مراد ایک تو وہ حضرات ہے جو مذکورہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد پیدا ہوئے یا مسلمان ہوئے، ان کو بھی اس مال فے میں سے حصہ دیا جائے۔ دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مال فے کا جو حصہ بیت المال میں محفوظ رہے گا وہ آنے والے مسلمانوں کی ضروریات میں استعمال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غور کیا جائے تو سورہ حشر جہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف کرتی ہے، ان آیات میں ان کی تعریف کی گئی ہے، تو اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی صفات بھی ذکر کی ہے اور منافقین کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے انجام کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اور وضاحت فرمائی، لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا ان بنو نذیر کو تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور منافقوں کے دل کی حقیقی کیفیت اشکارا کی اور فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے ان کی بزدلی کا ذکر کیا ہے، لا يقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہو یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، ان دونوں گروہوں یہود اور منافقین کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ان یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہے۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی وہ ہے جو کامیاب ہے۔ سورت کے اختتام میں اسماء حسنہ کے ضمن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے اور آخر میں وہی الفاظ ہے جن سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا۔
هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔